کیا کوئی ایسی حدیث ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعویذ دیے ہوں؟ یعنی یہ جو تعویذ آپ یہ نمبروں والے یا کاغذ پہ لکھ کے اس طرح کا دینا تو ثابت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے پوری امت کو تعویذ دے دی ہے نا جی. آخری 3 صورتیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں. بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھتے تھے آخری 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا تو ملتے تھے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اگر حضور کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 3 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. اور ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی صبح کے وقت 3 دفعہ یہ 3 صورتیں پڑھ دے تو اسے پورا دن ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی، اور جو شام کے وقت پڑھ لے صبح تک ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. بلکہ ترمذی میں تو یہاں تک ایک حدیث موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی فضائل قرآن والے چیپٹر میں، کہ جب نبی علیہ السلام پہ یہ آخری 3 صورتیں نازل ہوئی ہیں نا، پھر حضور عام دعائیں چھوڑ دیتے تھے، صرف یہ 3 صورتیں ہی پڑھتے تھے. یہ سارے وظائف پہ بھاری ہیں. دیکھیں نا سورہ اخلاص میں توحید تو قلعہ ہے اسلام کا، اس سے بڑی کوئی اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی. جو ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے، جو 1 دفعہ پڑھ لے صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، شام تک اللہ کے قلعے میں آ جاتا ہے. اور جو شام کے وقت پڑھ لے صبح تک قلعے میں. اس سے بڑا قلعہ سورہ اخلاص ہے. اور سورۃ الفلق جتنی چیزیں باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں ان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. جتنی چیزیں بھی شریر تو نے اے اللہ پیدا کی ہیں تمام کے اگینسٹ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. لو جی سب کچھ کور ہو گیا. ومن شر النفاثات فی العقد. اور یہ جو جادو کرنے والی عورتیں ہیں، پھونکے مارنے والی، ان کے شر سے بھی. ومن شر حاسد اذا حسد. ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بھی. اور سورۃ الناس میں جتنی چیزیں اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں، شیاطین جو اندر چھپے بیٹھے ہیں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. چاہے علماء میں سے ہو چاہے جنات. ظاہر ہے یار، اگر نہ یقین ہے تو آپ پوچھ لیں. مثلا آپ کسی بریلوی سے جا کے پوچھیں یہ جو قرآن میں آیا ہے، بریلوی عالم سے، کہ چاہے جنات میں سے کوئی شیطان ہو یا انسانوں میں سے شیطان ہو، ان کے اگینسٹ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یہ انسانوں میں شیاطین کہاں پائے جاتے ہیں؟ کیا داتا دربار کا امام ہے؟ وہ کہے گا توبہ جی ہوتے ماشاءاللہ اللہ دے ولی نے. تو پوچھے وہ جو رائے ونڈ میں بیٹھے ہیں، کہیں گے ہاں او ہاں. اور رائے ونڈ والوں سے پوچھیں کہ یہ انسانوں میں جو شیاطین ہے یہ کدھر ہے؟ کیا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم ہے؟ وہ کہیں گے نہیں وہ تو اللہ کے ولی ہیں. تو پھر کون ہے؟ وہ کہیں گے جن رضی اللہ عنہم پہ وہ شیاطین حملہ آور ہوئے ہیں جو المہند میں لکھا ہے، یعنی کہ بریلوی ہے، ان کے بارے میں. میرا تو خیر نام لیں گے سارے، وہ بے فکر رہے آپ، لیکن میرے علاوہ بھی ان کو کہیں انجینئر صاحب کی پیدائش سے پہلے بھی تو شیاطین تھے نا انسانوں میں، وہ کدھر ہیں؟ تو ظاہر ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اسام الارمین میں لکھا ہے 4تھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ. یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح کے رافضی شیعہ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. وہ کہتے ہیں وہ تو چھوٹے شیطان کے پیروکار ہیں نا شیعہ. جو دیوبند اور اہل حدیث ہیں یہ بڑے شیطان کے پیروکار ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں؟ وہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شیعہ کو وہابیوں سے بدتر کہنا یہ شیعہ پہ ظلم ہے، کیونکہ شیعہ صحابہ کے گستاخ ہیں اور وہابیہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں. لاجیکلی بات بالکل ٹھیک ہی ہے. اگر ہے نا تو ظاہر رسول اللہ کا گستاخ تو بڑا شیطان ہوگا نا، صحابہ کا گستاخ تو چھوٹا شیطان ہوگا. ہاں تو اعلیٰ حضرت نے ماشاءاللہ ان کو ڈگری دی ہوئی ہے. جو یہ آج کہہ رہے ہیں نا ہم ایک تسبیح میں پروئے گئے، اللہ کے فضل سے جن کے اگینسٹ آپ لوگ ریال کھا رہے ہیں نا، اور اس فرقے کو آپ نے سنگل آؤٹ کر کے کافر کے نعرے یہاں لگوائے ہیں، اس سے زیادہ بدتر آپ کے فرقے کو اعلیٰ حضرت سمجھتے ہیں.
تھی واقعی